بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، اس کا ظہور کب ہوگا؟ یہ 3 سوالات جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں اور ان علامات میں سے ایک علامت دجال کی آمد ہے۔ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا جو تاریخ انسانی کی ابتدا سے انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال عربی زبان میں جال ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل یعنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانا۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گردش کریں گے، اور وہ ہے فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ اولین تو خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور خدائی دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال یعنی ہر جھوٹا نبی، صوفی اور وہ علماء جو لوگوں کو گمراہ کریں، وہ دجال ہے۔ بڑا دجال تو صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ دجال کی شخصیت اور خد و خال ایسے ہوں گے کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی کہ جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ۔ اس کی پیشانی کے دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ہر ایمان والا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھ لیں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی۔ تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ تب دجال مشرق کی سمت خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی بھی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا۔ جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کا دریا ہوگا۔ پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوگی۔ وہ اس زمین پر اس تیزی سے چلے گا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے زندہ کر دوں
تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو وہ بدو کہے گا ہاں ضرور۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ ساری دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں وہ ہرگز داخل نہ ہو سکے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق وہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر کے زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے پر کوئی شبہ رہے گا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ جانتا ہوں۔ دجال کہے گا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ دوبارہ اسے قتل نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ ناظرین، دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کی حالت میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لے لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ آپ دجال کو لوط کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی۔ ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان سے کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی کے مسافر اپنے اپنے خداؤں کو یاد کر کے رونے لگے۔ اب ہمیں یقین تھا کہ ہماری موت یقینی ہے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر ادھر سے ادھر ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ جب جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تمام مسافر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس جاندار نے مسافر کی یہ بات سن لی اور وہ خود بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو ایک مسافر نے کہا کہ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد ہے؟ تم کس لیے جاسوسی کرتے ہو اور کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو اس جانور نے کہا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور تمام مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل میں داخل ہو کر سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور رہائی کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قدآور اور رعب والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے بارے میں تو تم لوگ جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس مسافر نے کہا کہ ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ ذرا مجھے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ایک مسافر نے کہا کہ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خبردار، عنقریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ اور پھر وہ کہنے لگا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ تو مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ دریاؤں میں پانی ہے؟ تو مسافروں نے کہا کہ ہاں پانی ہے۔
تو اس قیدی نے کہا کہ عنقریب اس دریا کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ زاگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو زنجیر میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے، لوگ کھیتوں کو اسی پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس مسافر نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں آ گئے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس مسافر نے کہا کہ وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کی۔ یہ سن کر وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا اور مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم لوگوں کو خود کے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں جلد اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ میں جانے کی مجھے ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ میں ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ایک صحابی نے سنائی تھی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں دجال کہاں ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ظہور کب ہوگا اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔